بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، یہ فتنوں کا دور ہے جس کی خبر بہت پہلے مخبر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائی۔ صحیح مسلم رقم الحدیث 2885 میں ہے، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لارا مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں تمہارے گھروں کے درمیان بارش کے قطرات کی طرح فتنوں کے گرنے کی جگہوں کو ملاحظہ فرما رہا ہوں۔ انجینئر مرزا محمد علی جہلمی بھی اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان اقدس میں تنقیص کرتے ہوئے وہ کیا گل کھلا رہا ہے، آپ بھی ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے اس کو صحابہ کرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ ثواب ہے، اگر ان کے وہ لیول اور نیت بھی اس لیول کی ہو۔ وہ ایک علیحدہ سے بات ہے، اس میں نہیں ہم پڑھ رہے، میں اوورآل گنتی کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ دیکھ رہا ہے اور ساتھ پڑھ بھی رہا ہے، یہ ڈبل ثواب ہے، اور ایک بندہ صرف زبانی پڑھا۔ ناظرین، آپ نے مرزا جہلمی کی خرافات سنی۔ یہ کہہ رہا ہے کہ موبائل پر دیکھ کر قرآن مجید پڑھنے والوں کو زبانی قرآن مجید پڑھنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو مرزا جہلمی قرآن مجید اور احادیث مقدسہ کی صراحتاً مخالفت کرتے ہوئے صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنا خود ساختہ توہین آمیز نظریہ پیش کر رہا ہے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ فرمایا کہ تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور قتال کیا۔ یہ لوگ مرتبہ میں ان لوگوں سے بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی دو قسمیں بیان کی گئیں۔ ایک وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، اللہ کی راہ میں قتال کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور دوسرے وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے والوں کا درجہ زیادہ ہے، انہیں زیادہ ثواب ہے۔ ناظرین ذرا غور فرمائیں، صحابہ کرام کی یہ دونوں جماعتیں، انہوں نے جہاد بھی کیا اور انفاق فی سبیل اللہ بھی کیا، لیکن فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ کرام علیہم رضوان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ قرب حاصل ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے واضح فرما دیا کہ بعد والے صحابہ کرام اگرچہ وہ بھی جنتی ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، لیکن پہلے والے صحابہ کے ساتھ درجہ میں وہ برابر نہیں ہیں۔ تو جب وہ صحابہ کرام جن کو شرف صحبت بھی حاصل ہے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیادت میں، آپ کی معیت میں جہاد بھی کیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا ہے، نیک اعمال بھی کیے ہیں، لیکن زیادہ شرف صحبت والے اور زیادہ قرب والے صحابہ کرام کے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو پھر بعد والے لوگ جن کو صحابیت کا شرف حاصل نہیں ہے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا، جنہوں نے زمانہ نبوی نہیں پایا، تو ان کے اعمال صحابہ کرام کے اعمال سے زیادہ ثواب والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ مشکات المصابی کتاب المناقب کے اندر حدیث پاک ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ فرماتی ہیں کہ ایک چاندنی رات رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری گود میں سر مبارک رکھ کر آرام فرما تھے۔ میں نے
محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ، حل یکون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر بھی ہو سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نعم، ہاں، عمر فاروق کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جان ابو بکر صدیق کی نیکیاں کہاں چلی گئیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، انما جمیع حسنات عمر کا حسنات واحدۃ من حسنات ابی بکر، فرمایا کہ اے عائشہ، عمر فاروق کی تمام نیکیاں صدیق اکبر کی ایک نیکی کی مثل ہیں۔ ناظرین ذرا غور فرمائیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مراد رسول ہیں۔ آپ کی موافقت میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بھی نازل ہوئیں، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو معیت اور جو خصوصی صحبت کا شرف حاصل ہے وہ کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ آپ کو وہ شرف صحابیت حاصل ہے کہ کسی اور کی صحابیت کا ذکر قرآن نے نہیں فرمایا، لیکن صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی صحابیت کا بیان قرآن نے فرمایا، اذ یقول لصاحبہ۔ آپ کو غار ثور میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شرف معیت حاصل ہے کہ اس کا ذکر بھی اللہ کے قرآن نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصی نسبت اور خصوصی شرف صحابیت حاصل ہے۔ اس خصوصی شرف صحابیت کی بنا پر ان کو یہ شان ملی، یہ مقام ملا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں جو آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی کی مثل ہیں۔ اور پھر دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان، جن میں بڑے بڑے عظیم المرتبت صحابہ ہیں، بڑے بڑے فقیہ صحابہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جن کو بڑی نسبتیں حاصل ہیں، سارے صحابہ ہیں، مگر ان سے زیادہ شان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام زندگی کی نیکیاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی کے برابر ہیں، تو پتہ چلا کہ دیگر اجلہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کی زندگی بھر کی نیکیاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی کے برابر نہیں ہیں۔ تو پھر خود غور کریں، اندازہ کریں کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان ان کی نیکیاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نیکی کے برابر نہیں، کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص شرف صحبت حاصل تھا، خاص شرف معیت حاصل تھا، خاص جانثاری کا شرف حاصل تھا۔ تو پھر وہ لوگ جن کو شرف صحبت ہی حاصل نہیں ہے، جن کو شرف زیارت ہی حاصل نہیں ہے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہی نہیں کیا، آپ کا پاکیزہ مقدس اور نورانی زمانہ نہیں پایا، تو ان کی نیکیاں، ان کے اعمال، ان کی قرآن کی تلاوتیں، ان کی عبادتیں، ان کی ریاضتیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے اعمال سے زیادہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ صحیح بخاری رقم الحدیث 3673 میں یہ حدیث پاک ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم سید دو عالم سید آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام کو سب و شتم نہ کرو، ان کی شان کی تنقیص نہ کرو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر ڈالے، میرے صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی ایک مد یا نصف مد اللہ کی راہ میں خرچ کرے،
تو بعد والا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے والا اس صحابی کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ نصف مد 7 چھٹانگ سے کچھ زائد وزن ہے۔ تو جب صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ تھوڑا سا وزن اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، ان کو وہ اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے کہ بعد والے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو صحابی کے عمل کو نہیں پا سکتے۔ تو پھر غور کیجئے کہ بعد والے موبائل فون سے دیکھ کر، قرآن مجید سے دیکھ کر، مسجد میں بیٹھ کر، بلکہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر، کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر، مسجد حرام میں بیٹھ کر ایک نہیں لاکھوں قرآن کی تلاوتیں کریں، اور صحابی رسول قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرے تو بعد والوں کی وہ لاکھوں تلاوتیں صحابی رسول کی اس ایک آیت کی تلاوت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اللہ نے یہ شرف و مقام حاصل کیا۔ ان کی شان میں مرزا جہلمی یہ خرافات بکتا ہے، اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میرے صحابہ کی شان کیا ہے، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب تم کسی کو دیکھو میرے صحابہ کی شان میں برا بلا کہہ رہا ہے، صحابہ کرام کی شان کی تنقیص کر رہا ہے، تو فرمایا کہ پھر تم یوں کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت